اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں، اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے ہے۔ اور یقیناً یہ مہلت ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی میں، اسی لیے تو رجب کا چاند دکھتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی پہنچا دے۔ یہ حضور رجب کے مہینے سے دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان اس سال کا مل جائے، حالانکہ رمضان بہت سارے ہماری زندگی میں آئے، لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد مومن کی زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اب رجب دکھایا ہے تو رمضان تک زندگی دے ہی دے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، توبہ کی مہلت ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا، رجب آتے ہی شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ۔ اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ ہے۔ پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا۔ چاند شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں رہیں۔ اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں۔ اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے۔ یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اے اللہ تم مجھے، میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے گا۔ آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ برسوں سے میرا معمول رہا ہے، اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے آئی۔ ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں اس کو میں دور کرتا ہوں۔ آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن، حتیٰ کہ ایسا بنا دیا گیا کہ کورٹ میں بھی مسلمان کھڑا ہو تو اس کو ہاتھ رکھوا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بولو، جو بولوں گا سچ بولوں گا۔ تو قرآن جو ہے یہ صرف قسم اٹھانے والی کتاب تھوڑی نا ہے۔ یا تو پھر دوسرا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میتوں پر پڑھی جانے والی کتاب ہے، ثواب پہنچے گا تیجے میں چہلم وفی۔ الف لام میم کا مطلب تو کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکے گا۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ وہ رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، اور جو آیت اس کے بعد آئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، اب یہاں سے آیت شروع ہے۔ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت ہے
پرہیزگاروں. تو ہدی للمتقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن پرہیزگار اس سے نفع اٹھاتے ہیں. پرہیزگار اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کے متعلق میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، رمضان المبارکہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نازل ہی رمضان میں ہوئی، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو رمضان کی ایک فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اترا، اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا بھی جاتا ہے. رمضان میں اترا. تو آپ نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا. قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال تک اترتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا. تو پھر رمضان میں کیسے اترا؟ رمضان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ وحی کے اترنے کی شروعات کیسی تھی؟ وحی کے یعنی قرآن کے اترنے کی شروعات کیسی تھی؟ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف رجوع فرماتے. یعنی جب آپ کی عمر پاک 35 سال سے اوپر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کو یکسر ترک فرما دیا تھا. زیادہ طور پر آپ دنیاوی معاملات میں مصروف رہنا بالکل ترک فرما دیا. نہ تجارت کے معاملات یا دیگر معاملات، زیادہ وقت اپنا عبادت میں بتاتے. اور اس عبادت کے لیے آپ مکہ کا شہر چھوڑ کر ہیرا، جبل نور جو آج پہاڑی ہے، ایک غار ہے ہیرا، اس غار میں جا کر کے عبادت گزار ہو جاتے. اور کبھی 2 دن 3 دن تک اس غار سے واپس نہیں آتے. وہ غار ایسے لوکیشن پر ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے عبادت کریں تو خانہ کعبہ سامنے نظر آ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ پسند تھی، وہاں بیٹھتے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے. یہ کئی دن تک گزرتے رہے حالات. پھر ایک شب ایسی آئی کہ آپ غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے. وہ فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام، جو پہلے بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتے تھے، وہ نازل ہوئے، غار میں داخل ہوئے اور آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. جبرائیل امین نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا ہوں. اب اس کے ترجمے بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے نبی کو پڑھا ہوا نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا پڑھایا. سورہ رحمان آپ نے پڑھا ہے؟ الرحمن، آپ کو آیت بھی یاد ہے، علم القرآن، جس کا ترجمہ جا کر کے دیکھو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. تو اللہ خود استاد ہے، رسول پڑھے ہوئے ہیں اللہ سے. یہ ایک پروسیس ہے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ذریعے سے جو آیتیں اتاری جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بغیر کسی سبب کے بچہ دینے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اختلاط ہو، شادی ہو، نکاح ہو، اور دونوں کے اختلاط سے پھر بچہ وجود میں آتا ہے. ایک سبب رکھا گیا ہے، ورنہ وہ قادر مطلق کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اتارنے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا. جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کا پیغام لائیں اور رسول اللہ تک پہنچائیں. کوئی ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے وہ استاد ہیں. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے استاد نہیں ہیں، وہ صرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کیا کہا؟ اقرا، پڑھو. حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھنے والا. یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری بات، حضرت جبرائیل امین نے یہ جواب سن کر کے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے سینہ لگایا اور اتنا تیز دبوچ دیا. حضور فرماتے مجھے ایسا لگتا کہ یہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں. بہت سی سے انہوں نے معانقہ کیا، چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا.
پھر دوسری بار جبرائیل امین نے ویسی ہی گلے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا پڑھیے، حضور نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، 3 بار۔ تیسری بار پھر انہوں نے بہت تیزی سے پھر چھوڑ دیا، اب کی بار یوں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر صرف اقرا ہو تو تعلیم نہیں ہے، صرف اقرا ہو، اقرا کا مطلب پڑھو، یہ تعلیم نہیں ہے، لیکن جب کہا جائے رب کے نام سے پڑھو تو یہی اصل علم ہے۔ اچھا، اور ایک قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے، کئی جگہ پر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں، آپ کہیں، لیکن یہاں پر سب سے پہلے قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ یہ جملے کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کسی کو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا، ورنہ کیا کہا جائے گا؟ میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا کہوں ویسا کہو، لیکن اقرا پڑھو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو، پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ ورنہ میں قرآن کی کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلتا ہے۔ ابھی آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ فرشتوں سے اللہ فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، میں اس کو پھر کبھی سناؤں گا، آدم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، لیکن جملہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں بھی موجود رہا۔ جب ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، ماں ایوتی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں گودے جا رہے تھے، اس وقت بھی میرے آقا نبی تھے۔ تو بہرحال جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ سینے سے سینہ لگایا، 4تھی مرتبہ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو میرے آقا نے پڑھا۔ آیتیں کہاں تک آئی؟ علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیتیں لے کر جبرائیل امین آئے تھے، 5 آیتیں۔ میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیتیں معمولی نہیں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں حضور کے پورے جسم کے بال کھڑے تھے، تیز پسینہ بہ رہا تھا اور بہت تیز ٹھنڈک محسوس بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے اور پسینہ بھی تیز آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر کے آئے غار حرا سے سیدھے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے جلدی چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، اس لیے کہ وحی کے اترنے کا جو اثر تھا وہ بہت سخت تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرا مولا خود قرآن میں فرما رہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت زمینوں کے سامنے رکھی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، آسمانوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ اٹھا لو، فابین ان یحملنها، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ امانت ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اور ڈر گئی، واشفقن منها، اور پھر اللہ فرماتا ہے وحملها الانسان، اور انسان کامل نے یہ امانت اٹھا لیا۔ انسان کامل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو امانت، جو بوجھ پوری زمین نہیں اٹھا سکی، پورا آسمان نہیں اٹھا سکا، پورے پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ قلب مصطفیٰ تنہا اٹھا لیا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بوجھ اٹھایا تھا، امانت اللہ کی امانت جو پوری زمین کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ حشر میں مولا نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے اللہ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔